من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ آج سورہ ہود کی آیت نمبر 15 سے بیان ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتی ہیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، تو ہم ان کے کل اعمال کا صلہ یہیں دیں گے، ان کے کل اعمال کا صلہ ہم ان کو یہیں دے دیں گے، اور یہاں ان کے صلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ کون لوگ؟ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتی ہیں، جو دنیا کی زندگی کے خواہش مند ہیں، جو دنیا کی زندگی کو طلب کرتی ہیں اور اس کی آسائشوں کے پیچھے دوڑتی ہیں، جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتی ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے تو نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، تو ہم ان کے کل اعمال کا صلہ انہیں یہیں دے دیں گے، اور یہاں ان کے صلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جو ان کا صلہ ہے ان کو یہاں پورا پورا دے دیا جائے گا، پورا پورا مل جائے گا ان کو صلہ۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ یعنی جو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائشوں کو طلب کرتی ہیں، دنیا کی زندگی کو، تو ان کو یہاں ان کا پورا پورا صلہ دے دیا جائے گا، اور ان کے صلے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو طلب کرتی ہیں، دنیا کی آسائشوں کو طلب کرتی ہیں، ان کو ان کا صلہ پورا پورا یہاں دے دیا جائے گا، ان کے صلے میں کوئی کمی نہیں ہوگی جو ان سے۔ اور آگے اللہ پاک نے اگلی آیت میں یہ فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں، اب رہی بات آخرت میں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں آگ کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں ہے، آگ کے سوا ان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہوں نے دنیا میں جو کام کیے وہ ضائع ہو گئے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ برباد ہو گئے، وہ برباد ہے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا۔ تو پہلے اب آپ اس بات کو سمجھ لیں، میں نے ان دونوں آیات کا آپ کے سامنے 2-3 دفعہ ترجمہ کر دیا کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتی ہیں، جن کو صرف دنیا کی زندگی سے محبت ہے، جن کو آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ہر عمل جو ان سے ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے جو اعمال ہیں، جو دنیا کو چاہتی ہیں، دنیا کو پسند کرتے ہیں، دنیا کی ترقی، دنیا کی دولت، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی زندگی، انہیں ہم ان کا پورا پورا صلہ جو ان سے نا وہ یہاں دے دیں گے، ان کے صلے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، ان کو پورا پورا صلہ مل جائے گا۔ مگر آخرت میں، اب رہی بات آخرت کی، یہ تو ہوگی دنیا کی بات، کہ دنیا میں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم ان کو پورا پورا ان کو صلہ دے دیں گے، ان کے صلے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب رہی بات آخرت کی، تو آخرت میں ان لوگوں کے لیے آگ کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، ان کے نصیب میں صرف آگ ہے، آخرت میں جو ان سے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور انہوں نے دنیا میں جو کام بھی کیے،
جو کام بھی کیے وہ ضائع ہو گئے، دنیا میں جو کام بھی کیے وہ ضائع ہو گئے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ برباد ہو گئے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے 2-3 دفعہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو دنیا کی زندگی کے اندر جو دنیا کی طلب رکھتے تھے، جو دنیا کی آسائشوں کی طلب رکھتے تھے، ان کو ان کے اعمال کا پورا صلہ دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مگر اللہ پاک نے یہ بھی آگے فرمایا ان کے آخرت میں، اب رہی بات آخرت میں، یہ تو سمندر کے پانی کو بھی ایک وہ قطرے کو نسبت نہیں جو اس دنیا کو اس دنیا سے نسبت ہے، یہ تو دنیا ایک قطرے کے برابر ہے جو ان سے ہے، ان کو یہاں پورا صلہ دے دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مگر آخرت میں ان لوگوں کے لیے صرف اور صرف آگ ہے، جہنم کی آگ ہے ان لوگوں کے لیے، صرف آگ، تو آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے آخرت میں آگ کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے دنیا میں جو کام کیے وہ ضائع ہو گئے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ برباد ہو گئے۔ یہ تو دونوں آیات ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ ابھی بات آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 کے اندر اللہ پاک نے جو فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر کہ جو لوگ صرف دنیا کے خواہش مند ہیں، صرف دنیا کے خواہش مند ہیں، تو ہم ان کو اس دنیا سے جتنا ہم چاہیں ہم اس دنیا میں ان کو دے دیتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کے خواہش مند ہیں، یعنی جیسے ان آیات میں میں نے فرمایا کہ ان کے صلے میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، تو وہ پورا دے دیا جاتا ہے۔ اب ان 2 آیات میں فرمایا کہ جو دنیا کے خواہش مند ہیں ہم ان کو اس دنیا سے جتنا ہم چاہیں اس دنیا میں ہی ان کو دے دیتے ہیں، جتنا ہم چاہیں ان کو دے دیتے ہیں۔ مگر ایک بات ہے، اس کے بعد ان دونوں آیات میں بھی یہی ہے، اس کے بعد ہم نے ان کے لیے دوزخ کو ان کا ٹھکانہ بنا رکھا ہے، دوزخ کو ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ اس دوزخ میں مذمت کیے ہوئے اور دھتکاری حالت کے اندر ان کو پھر دوزخ اور جہنم کی آگ میں جو ان سے وہ ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا دھتکار کر۔ تو اور جو شخص، اب رہی بات کہ جو شخص مومن ہو اور وہ آخرت کا ارادہ کرے، جو مومن ہو اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور آخرت کے لیے کوشش کرے۔ پہلے تو میں نے آپ کو ان لوگوں کا ذکر سنا دیا جو دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں اور دنیا ہی کے مال کے لیے، وہ دنیا ہی کے مال کو طلب کرتے ہیں، دنیا کی آسائش، ان کو تو پورا صلہ دیا جائے گا اور جتنا ہم چاہیں گے دنیا میں ہی ان کو دے دیں گے۔ مگر آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ صرف دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، آگ کے علاوہ ان کے پاس اور ان کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ دھتکارے ہوئے جن کو کیا کہیں گے آپ؟ دھتکارے ہوئے اور مذمت کیے ہوئے دنیا، وہ دوزخ۔ مگر جو بندے جو مومن ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، جو آخرت کا ارادہ کریں، جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے آخرت کے لیے کون کوشش کرتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے پورے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے۔ جو اللہ نے حکم فرما دیا، نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھتا ہے، حج کرنا ہے تو حج کرتا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، سود سے بچنا ہے تو سود سے بچتا ہے۔ تو جو لوگ آخرت کے لیے ارادہ کریں، ان کے لیے کوشش کریں، تو انہی لوگوں کی جو کوشش ہے وہ مقبول ہوگی، انہی لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ وہی لوگ ہیں، اللہ پاک نے ان لوگوں کو مقبول لوگوں میں فرمایا جو صرف آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں، آخرت کے لیے۔ آپ تمام لوگ یہاں پر اتنی دور سے روزانہ قرآن اور قرآن کا درس، جو پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے نماز تراویح کے اندر، پھر تلاوت کے اندر، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہوتی ہے، میلاد خوانی ہوتی ہے، پھر درس
قرآن ہوتا ہے. آپ لوگ دور دور سے قرآن کو سننے کے لیے آتے ہیں, تو آپ لوگ دنیا کے لیے آئے ہیں؟ فقط اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آئے ہیں, اللہ کا پیغام سننے کے لیے آئے ہیں, قرآن کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں, آخرت کے لیے آئے ہیں, آخرت کے لیے آئے ہیں. تو جو شخص, جو مومن آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں, جن کی کوشش مقبول ہوگی. یعنی یہ لوگ مقبول ہیں, یعنی یہ لوگ مقبول ہیں. اچھا, ایک اور جگہ ایک قرآن کریم کے اندر سورہ شورى آیت نمبر 20, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے تو ہم اس کے لیے اس کھیتی کو اور زیادہ کریں گے, اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اس کو اس میں سے دیں گے, لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اب آپ کو یہ باتیں, یہ جو میں نے بے شمار آیات قرآن کریم کی آپ کو سنائی, کہ ان آیات کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ جو تو دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے, دنیا کی طلب کرتا ہے, دنیا کی آسائشوں کے پیچھے دوڑتا ہے, تو اس کو ہم اسی دنیا کے اندر اس کا اجر دیں گے جتنا ہم چاہیں گے, اس کا صلہ دیں گے, اور ان کے صلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. مگر آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ صرف آگ اور صرف جہنم. ان کے لیے صرف آخرت میں جہنم اور جہنم کی آگ ہے. مگر جو مومن ہے, جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے, دنیا کے لیے کوشش نہیں کرتا, اللہ اور اس کے رسول کے ہر کام, ہر حکم کے پر عمل کرتا ہے, چوری نہیں کرتا, زکوٰۃ پوری دیتا ہے, سود سے بچتا ہے, کسی کی غیبت نہیں کرتا, کسی سے حسد یا بغض نہیں رکھتا, ادھر کی ادھر نہیں لگاتا, ادھر کی ادھر نہیں جو صرف آخرت کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کھیتی کو اللہ نے فرمایا ہم اور زیادہ کریں گے, اور دنیا کی کھیتی کا جو ارادہ کرے ہم اس کو اس میں سے, جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے گا اس کو پھر دنیا میں سے دیں گے, مگر اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے جو ان سے ہے. تو اصل چیز اب اصل میں آپ کو ان تمام آیات اور سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اس کا کرکس یہ نکلا کہ انسان جس کام کو جس نیت سے کرے گا اس کی اسی نیت کے اعتبار سے اس کو اس کا صلہ دیا جائے گا. انسان جس کام کو جس نیت سے کرے گا اسی نیت کے اعتبار سے اس کو صلہ دیا جائے گا. تو اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرے گا, اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے گا, تو آخرت میں اس پر اس کو اجر ملے گا. اور اگر ایک انسان صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے گا یا لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی عمل کرے گا, تو وہ عمل اس کے لیے ایک وبال بن جائے گا اور ایک مصیبت بن جائے گا, اور وہ عمل اس کو جون سے جہنم کی آگ میں لے جائے گا, جہنم کی آگ کے اندر. اب ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں نے پہلے بھی 2-3 دروس کے اندر میں نے اس حدیث کا ذکر کیا, 2-3 اپنے لیکچرز کے اندر قرآن کے. تو اب وہ حدیث جو سی ہے وہ ترمذی شریف میں بھی ہے, ابن ماجہ شریف میں بھی ہے, غالباً مسلم شریف میں بھی ہے, صحیح ستہ کی حدیث ہے. مختلف جگہوں پر مختلف اس کی عبارتیں جو سی ہیں نا, مختلف متن اس کے حساب سے وہ حدیث آئی ہے. حدیث کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں, ایک صحابی حضرت سفیان, وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ گیا تو میں نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, کافی لوگ بیٹھے ہوئے. تو میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا کہ یار یہ کون بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے گرد اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور لوگ اس کی پیاری پیاری باتیں سن رہے ہیں. ان لوگ اس کی بات, میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, حدیث کا بالکل ایگزیکٹلی متن نہیں بتا رہا, حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ یار یہ کون بندہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اب وہ بندہ بھی بیٹھ گیا. اب وہ دیکھتا رہا, جب لوگ حضرت ابو ہریرہ سے باتیں کرتے ہوئے جب لوگ اٹھ کر چلے گئے
تو وہ بندہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا، اور حضرت ابو ہریرہ کو کہنے لگا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بے مثل اور بے مثال مجلس کے فیض یافتہ تھے، وہ بندہ حضرت ابو ہریرہ کو کہنے لگا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو، اور حضور نے آپ کو خود سے وہ حدیث جو سی ہے وہ سمجھائی ہو، اس حدیث کو آپ نے بہت سمجھا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، انہوں نے جب اس بندے کی بات سنی، انہوں نے کہا میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا، میں ضرور سناؤں گا۔ تو انہوں نے، اور جو میں نے حضور سے خود سنی تھی اور میں نے اس حدیث کو یاد رکھا تھا، تو جو میں نے حضور سے تنہائی میں سنی تھی، تو یہ کہا، اور حضرت ابو ہریرہ کا ایک دم رنگ جون سے وہ تبدیل ہو گیا، اور حضرت ابو ہریرہ جون سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ بندہ دیکھ رہا تھا، اس نے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ہریرہ پھر ہوش میں آئے۔ اس بندے نے پھر کہا، حضرت ابو ہریرہ کیونکہ مجھے آپ نے کہا تھا کہ میں کوئی ایسی حدیث سنوں گا، ہاں میں تمہیں ایسی حدیث ضرور سناؤں گا جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کمرے کے اندر تنہائی میں حضور سے سنی تھی، اور حضور نے مجھے وہ حدیث سمجھائی تھی، میں نے تنہائی میں وہ حدیث سمجھی تھی۔ یہ کہا حضرت ابو ہریرہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش میں آئے، تو میں نے پھر، انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا جو حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے خود سنی تھی، اور میں نے ان سے سمجھی تھی، اور تنہائی میں، اور میں تھا اور صرف حضور تھے، میں تھا اور صرف تاجدار انبیاء تھے، اور میں نے تنہائی میں حضور سے وہ حدیث سنی اور میں نے وہ حدیث سمجھی۔ تو یہ کہا، اور حضرت ابو ہریرہ پھر بھی ہوش ہو گئے۔ بعض روایتوں میں حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ بھی ہوش ہوئے، بعض میں حضرت ابو ہریرہ 4 دفعہ بھی ہوش ہوئے۔ جب چوتھی دفعہ بھی ہوش ہوئے تو آپ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے، آپ نے کہا ہاں میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے تنہائی میں بیٹھ کر حضور سے سنی تھی اور سمجھی تھی، اور حضور اکیلے تھے اور میں اکیلا تھا، بس حضور تھے اور میں تھا۔ اور پھر آپ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے، اور جب طبیعت سنبھلی تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن تنہائی میں یہ کہا تھا کہ ابو ہریرہ قیامت کا دن ہوگا، یعنی میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں قیامت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ، یہ علم غیب کی باتیں نہیں ہیں تو پھر کون سی باتیں ہیں؟ حضور قیامت کے حالات کتنے ہزار سال پہلے ہی دیکھ رہے ہیں جو ان سے، اور اپنے غلام اور پیارے صحابی کو پہلے ہی بتا رہے ہیں جو ان سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایسی راز و نیاز کی باتیں بھی کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھے گا تو ان کے فیصلہ کرے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ ہر امت اور قوم گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی۔ تو اس قیامت والے دن جو سب سے پہلے 3 بندے بلائے جائیں گے نا، 3 بندے، ان میں ایک تو حافظ قرآن ہوگا، ایک حافظ قرآن ہوگا، اور ایک جون سے وہ کیا کہتی ہیں بڑا سخی ہوگا، اور تیسرا جون سے وہ ایک شہید ہوگا۔ یہ 3 بندے بلائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جون سے وہ پھر اس حافظ قرآن سے، وہ جو قرآن پڑھا کرتا تھا، اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے قرآن نہیں سکھایا تھا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کیا تھا؟ تجھے جو میں نے قرآن کا علم دیا تھا، تو قرآن پڑھتا تھا، تو حافظ قرآن تھا، تو لوگوں کو قرآن پڑھاتا تھا، تو قرآن سناتا تھا، لوگ تیرا قرآن سنتے تھے، کیا میں نے ایسا نہیں کہا تھا؟ وہ کہے گا بے شک اے میرے پروردگار، تو نے مجھے قرآن سکھایا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا تو نے پھر اس قرآن، جب میں نے تجھے قرآن سکھایا تو پھر تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تو دن رات قرآن ہی تو پڑھتا تھا، میں قرآن ہی تو پڑھتا تھا رات دن، میں یعنی کہ لوگ سنتے تھے، میں سناتا تھا، میں تو رات دن قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور فرشتے کہیں گے کہ ہاں تو جھوٹ فرشتے بھی کہیں گے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ وہ جو حافظ قرآن، وہ جو قاری ہوگا،
وہ کہے گا کہ وہ کہیں گے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کہے گا تو قرآن پڑھتا تھا اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو قرآن پڑھتا تھا، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں گے تو بہت بڑا قاری تھا، تو تو بڑا حافظ قرآن تھا، تو تیری تو آواز بڑی خوبصورت تھی۔ اصل میں تیری خواہش یہ تھی کہ لوگ یہ کہیں کہ تو بہت بڑا قاری ہے، تو بڑا زبردست عالم ہے، تو بہت زبردست قاری ہے، حافظ ہے، تو زبردست قرآن، یعنی تو چاہتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سخی کو بلائے گا کہ بتا میں نے تجھے مال اور دولت نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں بالکل آپ نے مجھے مال اور دولت دیا تھا۔ تو اللہ پوچھے گا تو نے اس مال اور دولت کا کیا کیا؟ جو میں نے تجھے دولت عطا کی تھی تو نے اس دولت کا کیا کیا؟ مجھے یہ بتا۔ وہ کہے گا کہ میں لوگوں کی مدد کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، مسکینوں کی، یعنی میں رشتہ داروں کی مدد کرتا تھا، ہمسایوں کی مدد کرتا تھا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جو کہتا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کرتا تھا اور لوگوں کے کام آتا تھا، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتا تھا۔ نہیں، اس کی یہ سارا کام اس کا اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، یہ سارا کا سارا کام اس کا فقط اور فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا اس کا سارا یہ کام، کہ لوگ کہیں گے کہ میں بڑا زبردست قرآن پڑھتا ہوں، میں بڑا وہ اس بندے نے کہا قرآن پڑھتا ہوں اور میں لوگوں کے اندر بڑا میں پیسہ خرچ کرتا ہوں، میں ہسپتال بنواتا ہوں، میں مسجد بنواتا ہوں، میں مدرسہ بنواتا ہوں، میں کسی بچی کی شادی کرواتا ہوں، کسی کو حج۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سارا کام یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے نہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ وہ حافظ قرآن بھی، وہ سخی بھی۔ اب تیسرا بندہ جو شہید ہوگا، اس شہید سے اللہ پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا، کیا تو شہید تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں راہ خدا کے اندر میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، میں تیرے راستے کے اندر شہید ہوا، تیرے راستے کے اندر۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے یہ شخص۔ بے شمار حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی، یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے نہیں، بلکہ یہ تو گیا تھا لڑنے کے لیے اس بہانے کہ لوگ کہیں گے بڑا جنگجو ہے، بڑا بہادر ہے، جب میں واپس آؤں گا لوگ میری تعریف کریں گے، بڑا جنگجو تھا، بڑا بہادر، بڑی بہادری سے میرا بڑا نام ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یہ شخص جون سا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں کے اوپر ہاتھ مارا اور حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ وہ تین لوگ ہیں، ایک وہ حافظ قرآن، دوسرا وہ جو قرآن پڑھا کرتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنا نام بنانے کے لیے، ایک وہ سخی جو مال خرچ کرتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ اور وہ حافظ قرآن، وہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن نہیں پڑھتا تھا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھتا تھا کہ یار اس کی آواز بڑی، یہ تو بہت بڑا حافظ ہے، یہ تو بہت بڑا قاری ہے، یہ تو بڑا کمال قرآن پڑھتا ہے۔ اور پھر وہ شہید جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اس جنگ کے اندر گیا کہ میں جو ان سے بڑا بہادر اور جنگجو لوگ مجھے کہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے 3 یا بعض روایتوں میں 4 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہوئے۔ آج جب لوگ اس حدیث کو سنتے ہیں تو بے ہوش کیوں نہیں ہو جاتے؟ حضرت ابو ہریرہ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ اس لیے کہ جس کو جس کلام کی جتنی معرفت ہوتی ہے اس کے اوپر اسی طرح کی کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے فیض یافتہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
وہ جانتے تھے، حالانکہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ تو جنتی لوگوں میں سے تھے، وہ تو جنتی لوگوں میں سے تھے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے، وہ ان لوگوں میں سے نہیں۔ تو پھر بھی اس کے باوجود بھی اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے وہ 3 دفعہ بھی ہوش ہوئے یا 4 مرتبہ بھی ہوش ہوئے۔ یہ حدیث ان کی زبان پر نہیں آ رہی تھی، اس کو بیان کرنے سے پہلے بھی ہوش ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ فرماتے ہیں یہ تینوں باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے کے بعد حضور نے میرے زانوں کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو ہریرہ یہ ہیں وہ 3 لوگ، یہ 3 بندے ہیں، پہلے 3 بندے جو کل مخلوق میں سے، یعنی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ جن کو آگ میں ڈالے گا، اور یہ وہ پہلے 3 بندے ہیں جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اب آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ دکھاوا جون سا ہے، ریاکاری جون سی، آج تو کوئی بندہ مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا قالین ڈلوا دے تو وہ کہتا ہے کارپیٹ قالین کے اوپر میرا نام لکھ دو، قالین کے اوپر میرا نام لکھ دو۔ ایک بندہ مسجد کے اندر ایک کارپیٹ ڈلوا دیتا ہے، ایک بندہ مسجد کے اندر کوئی اور نلکا لگوا دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس نلکے کے اوپر میرے نام کی تختی لگا دو۔ ایک بندہ مسجد کا دروازہ لگا دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے اوپر میرا یہ نام لکھ دو۔ یہ حدیث کو سنیں اور اس حدیث کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا چیز حضور نے فرمائی کہ ریاکاری اور دکھاوا کتنی خوفناک، ہیبت ناک اور خوفناک جہنم کے اندر لے جانے والا عمل ہے، جہنم کے اندر لے جانے والا عمل۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بھی دیکھا، ایک بندہ ایک خربوزہ لے کر آتا ہے اور ایک محفل کے اندر 10-15 بندوں کے اندر بیٹھ کر کہتا ہے جی میں یہ خربوزہ لے کر آیا ہوں، میں یہ خربوزہ لے کر آیا ہوں۔ اور ایک بندہ وہ لیٹسٹ ماڈل کی کار کے اندر ایک خربوزہ لا کر 10 دفعہ بتاتا ہے کہ میں یہ خربوزہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اور ایک بندہ موٹر سائیکل کے اوپر آتا ہے اور مسجد مدرسے کے لیے یا دین کے کاموں کے لیے وہ اپنی زمین بیچ کر وہ 10 لاکھ روپیہ پکڑا کے چلا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے میرا نام بھی کسی کے سامنے نہ آئے، میرا نام بھی کسی کے سامنے نہ آئے کہ میں نے دین کی خدمت کے لیے میں نے 10 لاکھ روپیہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور حدیث، تصوف اور روحانیت کی خدمت کے لیے میں نے یہ پیش کیا۔ آپ مسجد میں لگائیں، مدرسے پر لگائیں، آستانے پر لگائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو ہریرہ کے زانوں کے اوپر ہاتھ مارا، فرمایا ابو ہریرہ اور وہ کیسا وقت ہوگا، وہ کیا لمحات ہوں گے، وہ کیسی کیفیات ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کمرے میں میں بھی اکیلا تھا اور حضور بھی اکیلے تھے، بس میں تھا اور حضور تھے، حضور فرما رہے تھے اور میں سن رہا تھا بس، اور حضور سمجھا رہے تھے اور میں سمجھ رہا تھا بس، میں حضور کی باتیں جو ان سے سن رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر ہاتھ مارا، فرمایا ابو ہریرہ یہ پہلے 3 بندے ہیں مخلوق میں سے جن کے ذریعے اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا اور اس آگ میں ڈالے گا۔ یہ پہلے 3 بندے ہیں جب فیصلے کے لیے قیامت کا دن ہوگا۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ، مسلم شریف اور بے شمار حدیثوں کی کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ریاکاری ہے، یہ جو دکھاوا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تو ایسے کسی کو دو کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کچھ پیش کیے۔ مگر آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں، میں نے جو آپ کو بات کہی، ایک بندہ مسجد کے اندر ایک نلکا لگواتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے اوپر میرا نام لکھ دو۔ ایک بندہ قالین ڈلواتا ہے، وہ کہتا ہے اس کارپیٹ کے ساتھ یہ دیوار کے اوپر میرا اور میرے باپ کا نام لکھ دو کہ میں نے یہاں پر کارپیٹ بچھوایا۔ لوگ بھی تو نے اللہ کی رضا کے لیے کہا، اگر تو نے اللہ کی رضا کے لیے کارپیٹ بچھوایا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کارپیٹ بچھوایا تو نے،
وہ نلکا تو نے لوگوں کے وضو کے لیے لگوایا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لگوایا ہے، یا لوگوں کے اندر اپنا نام کرنے کے لیے لگوایا ہے؟ سوچنے کی باتیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث جون سی بیان کی، تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان جس کام کو جس نیت سے کرے گا اسی نیت کے اعتبار سے اس کا صلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اس ریاکاری اور اس دکھاوے سے انسان کو جون سے وہ بچنا چاہیے، یہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ یہ جو میں نے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے ایک موقع پر یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کی، تو حضرت امیر معاویہ یہ حدیث سن کر اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے۔ کیوں؟ یہ وہ اہل معرفت لوگ تھے جن کو حضور کے کلام، حضور کی زبان کی اس کی معرفت تھی، کہ جب یہ جانتے تھے حضور نے کیا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ اتنا روئے، مجھے ایسے لگتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ، اگر یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے تو پھر کیا بنے گا معاملہ جون سے یہ سارا۔ تو حضرت ابو ہریرہ خود اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے 4 دفعہ بے ہوش ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ریاکاری اور یہ دکھاوا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بزرگان عظام، اولیاء کرام ان چیزوں سے بچتے ہیں اور ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 15 اور 16 تھی۔ آگے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ آگے آیت نمبر 17 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، کیا جو شخص اللہ کی طرف سے دلیل پر ہو، اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو رہنما اور رحمت ہے، اور وہ بھی گواہ ہو، اور وہ ان منکروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تمام فرقوں میں سے جس نے بھی اس کے ساتھ کفر کیا، اس کی وعید کی جگہ دوزخ ہے۔ تو سو اے مخاطب، تم اس کے متعلق شک میں نہ پڑنا، بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 17۔ تو اس آیت کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف سے دلیل ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین اہل کتاب، کیا یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں آسائشوں کو طلب کرتے ہیں؟ اور علامہ قرطبی اس جگہ کے پر فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ شاہد سے مراد حضور کا چہرہ ہے، کیونکہ جس شخص، وہ فرماتے ہیں امام قرطبی، جس شخص میں ذرا بھی عقل ہوگی نا، ذرا بھی عقل ہو، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھے گا تو اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے بعض لوگ آپ دیکھیں، میں نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں، جو فقط حضور کا چہرہ دیکھ کر ایمان لے آئے، فقط انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا اور فوراً ایمان لیا۔ ایسے کئی واقعات میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب یعنی تورات نازل ہوئی تھی، اور وہ رہنما اور حجت اور رحمت ہے جون سی ہے۔ اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائشوں کو طلب کرتے ہیں۔ اور فرمایا تمام فرقوں میں سے جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اس کی سزا دوزخ ہے، بس اس کی سزا دوزخ ہے، اس کی سزا صرف دوزخ ہے۔ جس نے بھی اس نبی کے ساتھ کفر کیا، آپ کا انکار کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد کی جان ہے، اس امت میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو میری نبوت کی خبر سنے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ شخص اس حال میں مرے کہ وہ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لائے، تو وہ شخص دوست کی ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لائے اور وہ جنتی ہو جائے، نہیں، وہ دوست کی ہے۔
وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو قرآن پاک کی اس آیت اور اس حدیث سے جو میں نے آپ کے سامنے کہ جو بھی دین ہے ان پر واجب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لے آئیں، وہ حضور کی رسالت کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اور یہود اور نصارہ کا خصوصیت سے اس حدیث میں اس لیے ذکر ہے کہ وہ اہل کتاب بھی ہیں، اور جب اہل کتاب یہود اور نصارہ کو نہیں اس چیز کی اجازت دی گئی تو دوسرے لوگوں کو کہاں سے اس کی اجازت دی جائے گی؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر، آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، اور اگر وہ ایمان نہیں لائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے وہ یہودی ہو بھلے وہ عیسائی ہو، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس کتاب بھی ہے، اور وہ اس حال میں کہ میرے دین پر ایمان نہ لائے تو وہ شخص دوست کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔